دوستو، آج کی ویڈیو میں اس جنگ کا مختصر سا نقشہ بیان کروں گا جو مسلمانوں اور کافروں میں ہوگی دجال کے آنے سے پہلے۔ مسلمانوں کے سپر سالار امام مہدی ہوں گے۔ ایسی خونی جنگ پہلے انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی جس کا ڈیتھ ریٹ 99% ہوگا۔ دوستو، احادیث جو میں اب بیان کروں گا ان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف اشارہ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج سکوئر۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جس کا مفہوم ہے، تابعین کے دور کی بات ہے کہ ایک تابعون کوفہ میں تھے اور کوفہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی جگہ تھی۔ وہ وہاں پر رہتے تھے، وہاں ان کا ایک مدرسہ تھا اور وہ وہیں فوت ہوئے۔ تابعون کے مطابق ایک دن کوفہ میں موسم بہت خراب تھا، بادلوں نے آسمان کو گھیرا ہوا تھا اور ایک خطرناک ریت کا طوفان آیا دن کے ٹائم پہ، اور یہ منظر بہت ہی خوفناک لگتا تھا۔ اسی دوران ایک شخص دوڑتا ہوا مسجد میں آیا، او ابن مسعود، او ابن مسعود کا نعرہ لگاتے ہوئے، قیامت آ گئی۔ اصل میں یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرا گئے تھے تو وہاں لوگ جمع ہو گئے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اپنی جگہ پر اور کہا کہ اے لوگو، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم یہ نہ ہوتے ہوئے دیکھ لو۔ انہوں نے قیامت کی کچھ علامات بتائی جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ ان کے مطابق لوگ اپنی وراثت تقسیم نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں قتل و غارت اس قدر ہوگی کہ بندے کی کوئی اولاد یا رشتہ دار باقی نہیں رہیں گے جن میں یہ تقسیم کی جا سکے۔ دوسرا یہ کہ لوگ مال غنیمت ملنے پر بھی خوش نہیں ہوں گے۔ ظاہر ہے جب خاندان ہی نہ رہے گا تو اتنے پیسے کا کیا کرے گا۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے شام سیریا کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اس وقت عراق میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں شام میں دشمن مسلمانوں کے خلاف اپنی فوجیں جمع کریں گے اور مسلمان ان کے خلاف اپنی فوجیں جمع کریں گے۔ سامعین میں موجود ایک شخص نے کہا، کیا آپ اب روم کی بات کر رہے ہیں؟ رومنس کی؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، اور رومنس والا سارا علاقہ یورپ اور امریکہ والی سائڈ ہے جو کہ آج کل کی سپر پاور ہے۔ روم اس وقت کی سپر پاور تھی، تو اس سے مراد آج کل کی سپر پاور بھی ہو سکتی ہیں۔ اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ آج کل ہو بھی رہا ہے۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شام میں مسلمانوں اور کافروں میں شدید قتال ہوگا، خونی۔ 3 دن تک مسلسل مسلمان روز اپنی ایک بٹالین یعنی لشکر بھیجیں گے جنگ کے لیے، اور ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ مطلب ہر روز ایک بٹالین جائے گی اور سب شہید ہو جائیں گے۔ 3 دن تک کوئی بھی فتح یاب نہیں ہوگا۔ چوتھے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح یاب کریں گے اور دشمن کو شکست ہوگی۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جنگ کس قدر خونی قسم کی ہوگی کہ کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔ یہ جنگ 3rd ورلڈ وار لگتی ہے کیونکہ وہی ہی ایسی خوفناک اور خونی قسم کی ہوگی، کیونکہ اس میں نیوکلیر ہتھیار استعمال ہوں گے جو ہر طرف تباہی مچا دیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ملحمہ یا آرمگیڈن ہوگی جو آخری جنگ عظیم ہوگی کرۂ ارض پر قیامت سے پہلے، یا یہ آرمگیڈن سے پہلے کوئی دوسری جنگ جو کہ موسٹ پروبیبلی 3rd ورلڈ وار لگتی ہے۔ دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آرمگیڈن نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کی جنگ ہے، کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار امام مہدی ہوں گے اور آرمگیڈن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے بیچ میں ہوگی۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ایسی جنگ ہوگی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی ہوگی، اٹامک وار ہی لگتی ہے، کیونکہ پہلی 2 عظیم جنگوں میں ہتھیار اس طرح کے خطرناک نہیں تھے جیسا کہ اب ہیں۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ جو پرندہ آسمان پر اڑ رہا ہوگا وہ بھی زمین پر گر جائے گا مرا ہوا۔ اب پرندہ تو تلواروں سے نہیں گر سکتا، وہ بھی اڑتا ہوا، نہ کہ تیروں سے۔ پرندوں کو کون مارے گا؟ یہ اصل میں نیوکلیر وار کی پیش گوئی ہے۔ اس بم کی گرمائش سے پرندے بھی اڑتے ہوئے گر کر مر جائیں گے تو پھر انسان کیا زندہ بچیں گے؟ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہر 100 کے خاندان میں سے 99 مریں گے اور 1 زندہ بچے گا۔ ڈیتھ ریٹ 99% ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیسی خونی جنگ ہوگی۔ تو پھر اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ مال غنیمت حاصل کرنے والا کیوں خوش نہیں ہوگا۔ جب پیچھے کوئی نہیں بچے گا تو پھر اس مال کا کیا فائدہ؟ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہوں گے ناخوش، تو ایک پکارنے والا آواز دے گا کہ ایک بڑا عذاب آ گیا۔
دجال کا ظہور ہو گیا وہاں جہاں تم اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہو۔ جو بھی بچ گئی جنگ میں تو وہ فوراً واپس جائیں گے مگر اس خبر کو جھوٹ پائیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ اپنے بہترین 10 گھوڑ سوار بھیجیں گے اس بات کا پتہ کرانے کے لیے کہ واقعی میں دجال کا خروج ہوا ہے کہ نہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان 10 کے اور ان کے آباء و اجداد کے نام بھی جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کا رنگ بھی۔ اگر تو تلواروں والی جنگ ہوئی پھر تو ٹھیک ہے، مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ گھوڑے اصل میں جنگی جہاز ہوں گے۔ گھوڑا اپنی رفتار اور بہادری سے پہچانا جاتا ہے اور سیم کانسیپٹ جنگی جہاز پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ جنگ امام مہدی کے دور میں ہوگی اور وہ مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ کچھ علماء اس حدیث میں بیان کردہ جنگ کو ملحمہ یا آرماگیڈن کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آرماگیڈن ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آرماگیڈن ایک جنگ نہ ہو بلکہ کافی زیادہ جنگوں کو آرماگیڈن کہا گیا ہو۔ لیکن ایسا بھی لگتا ہے کہ اصل آرماگیڈن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے بیچ میں ہوگی۔ اس جنگ میں کیا ہوگا اس پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے گا اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔